اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ معراج حصہ 4۔ امام بہقی حضرت ابو ہریرہ کی سابق طویل حدیث کے آخر میں روایت کرتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہوا اور فرمایا مانگیے۔ آپ نے عرض کیا تو نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا اور ان کو ملک عظیم عطا فرمایا، اور تو نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا، اور تو نے حضرت داؤد کو ملک عظیم عطا فرمایا اور ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا اور پہاڑوں کو مسخر کر دیا، اور تو نے حضرت سلیمان کو ملک عظیم عطا فرمایا اور ان کے لیے پہاڑوں، جنوں، انسانوں، شیطانوں اور ہواؤں کو مسخر کر دیا، اور ان کو اتنی عظیم سلطنت دی جو ان کے بعد اور کسی کے لائق نہیں ہے۔ اور تو نے حضرت عیسیٰ کو تورات اور انجیل کا علم عطا فرمایا اور انہیں مادرزاد اندھوں اور برص کے مریضوں کے لیے شفا دینے والا بنا دیا، اور وہ تیری اجازت سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور تو نے ان کو اور ان کی والدہ کو شیطان سے اپنی پناہ میں رکھا۔ تب آپ کے رب نے فرمایا میں نے آپ کو اپنا خلیل بنایا، اور تورات میں لکھا ہوا ہے کہ وہ خلیل الرحمن ہیں، اور تمام لوگوں کی طرف آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، اور آپ کا شرع صدر کیا، اور آپ سے بوجھ کو دور کیا، اور آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ جب بھی میرا ذکر کیا جاتا ہے اس کے ساتھ آپ کا ذکر ہوتا ہے، یعنی اذان وغیرہ میں، اور آپ کی امت تمام امتوں سے بہتر بنائی گئی، اور آپ کی امت عادلہ بنائی گئی، اور آپ کی امت کو اول اور آخر بنایا گیا، اور آپ کی امت کے بعض لوگوں کے دلوں میں آپ کی کتاب رکھی گئی، اور ان کا کوئی خطبہ اس وقت تک درست نہیں ہوگا جب تک وہ آپ کے عبد اور رسول ہونے کی گواہی نہ دیں۔ اور میں نے آپ کو از روئے خلق کے تمام انبیاء میں اول اور از روئے بعثت کے تمام انبیاء میں آخر بنایا، اور آپ کو سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آیات عرش کے خزانے کے نیچے سے دی ہیں، اور جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے فضیلت دی، مجھ کو رحمت للعالمین بنایا، تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنایا، میرے دشمنوں کے دل میں ایک ماہ کی مسافت سے میرا رعب ڈال دیا، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوا، اور تمام روئے زمین کو میرے لیے مسجد اور تیمم کا ذریعہ بنایا، اور مجھے کلام کے فواتح، خواتم اور جوامع عطا کیے، اور مجھ پر تمام امت کو پیش کیا گیا، اور اب امت کا کوئی فرد مجھ پر مخفی نہیں ہے، خواہ وہ تابع ہو یا متبوع۔ پھر مجھ پر 50 نمازیں فرض کی گئیں، اور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹا۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7ویں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا پہنچے، اور جبار رب العزت آپ کے نزدیک ہو گیا اور قریب ہوا، حتیٰ کہ وہ آپ سے 2 کمانوں کی مقدار برابر ہو گیا یا اس سے بھی زیادہ نزدیک ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ جو آپ پر وحی نازل کرتا ہے اس نے آپ پر وحی نازل کی، اور آپ کی امت پر دن اور رات میں 50 نمازیں فرض کر دیں۔ پھر آپ نیچے اترے حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچے۔ حضرت موسیٰ نے آپ کو روک لیا اور کہا یا محمد، آپ کے رب نے آپ کو کیا حکم دیا؟ آپ نے فرمایا اس نے مجھ کو ہر روز دن اور رات میں 50 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، اللہ
آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، آپ واپس جائیے تاکہ آپ کا رب آپ کی امت سے تخفیف کر دے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل کی طرف متوجہ ہوئے، گویا اس معاملہ میں ان سے مشورہ لیتے تھے۔ حضرت جبرائیل نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ پسند کریں تو آپ پھر حضرت جبار میں پہنچے اور آپ نے اسی پہلے مقام پر پہنچ کر عرض کیا، اے ہمارے رب ہمارے لیے تخفیف کر دے، کیونکہ میری امت اتنی نمازوں کی طاقت نہیں رکھتی۔ تب اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کر دی۔ پھر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے، حضرت موسیٰ نے آپ کو پھر روک لیا۔ پھر حضرت موسیٰ آپ کو بار بار آپ کے رب کے پاس بھیجتے رہے، حتیٰ کہ 5 نمازیں رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ نے آپ کو 5 نمازوں پر پھر روک لیا اور کہا، یا محمد خدا کی قسم میں اپنی قوم بنو اسرائیل کا اس سے کم نمازوں میں تجربہ کر چکا ہوں، وہ 5 سے کم نمازیں بھی نہ پڑھ سکے اور ان کو ترک کر دیا۔ آپ کی امت کے اجسام، ابدان، قلوب، آنکھیں اور کان تو ان سے زیادہ کمزور ہیں۔ آپ پھر جائیے اور اپنے رب سے تخفیف کرائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بار حضرت جبرائیل کی طرف متوجہ ہوتے تھے تاکہ وہ آپ کو مشورہ دیں۔ حضرت جبرائیل نے اس کو ناپسند نہیں کیا اور آپ 5ویں بار پھر گئے اور عرض کیا، اے میرے رب میری امت کے جسم، دل، کان اور بدن کمزور ہیں، آپ ہم سے تخفیف کر دیجئے۔ جبار نے فرمایا، یا محمد۔ آپ نے فرمایا، لبیک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے لوح محفوظ میں جس طرح لکھ دیا ہے میرے اس قول میں تبدیلی نہیں ہوتی، ہر نیکی کا 10 گنا اجر ہے۔ پس یہ لوح محفوظ میں 50 نمازیں ہیں اور آپ پر 5 نمازیں فرض ہیں۔ آپ حضرت موسیٰ کی طرف لوٹے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا، ہمارے رب نے تخفیف کر دی اور ہمارے لیے ہر نیکی کا اجر 10 گنا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم میں بنو اسرائیل کا اس سے کم نمازوں میں تجربہ کر چکا ہوں، انہوں نے اس سے کم نمازوں کو بھی ترک کر دیا تھا۔ آپ پھر اپنے رب کے پاس جائیے اور ان نمازوں میں کمی کرائیے۔ آپ نے فرمایا، اے موسیٰ باخدا مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ پھر اسی رات آپ واپس آ کر مسجد حرام میں سو گئے اور صبح بیدار ہوئے۔ امام بہقی روایت کرتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ایک طویل حدیث کے آخر میں بیان کرتے ہیں، معراج کی صبح کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ کو ان عجائبات کی خبر دی۔ آپ نے فرمایا، میں گزشتہ رات بیت المقدس گیا اور مجھے آسمان کی معراج کرائی گئی اور میں نے فلاں فلاں چیز دیکھی۔ ابو جہل بن ہشام نے کہا، کیا تم کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر تعجب نہیں ہوتا؟ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ گزشتہ رات بیت المقدس گئے اور صبح کو یہاں ہمارے پاس تھے، اور حالانکہ ہم میں سے ایک شخص 1 ماہ کی مسافت طے کر کے بیت المقدس پہنچتا ہے اور پھر 1 ماہ کی مسافت طے کر کے واپس پہنچتا ہے، تو یہ آنا اور جانا 2 ماہ میں طے ہوتا ہے، اور یہ ایک رات میں جا کر واپس آ گئے۔ پھر آپ نے ان کو قریش کے قافلہ کی خبر دی اور فرمایا، میں نے جاتے وقت اس قافلہ کو فلاں فلاں جگہ دیکھا ہے، اور جب میں واپس لوٹا تو میں نے اپنے اس قافلہ کو فلاں گھاٹی کے پاس دیکھا ہے۔ پھر آپ نے قافلہ میں جانے والے ہر شخص اور اس کے اونٹ کی خبر دی۔ پھر مشرکین میں سے ایک شخص نے کہا، مجھے بیت المقدس کی عمارت اور اس کی حیت اور اس کی کیفیت کا سب سے زیادہ علم ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دعوے میں سچے ہیں تو اس کا ابھی پتہ چل جائے گا۔ پھر اس مشرک نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بیت المقدس کا سب سے زیادہ علم ہے، آپ مجھے اس کی عمارت، اس کی حیت اور پہاڑ سے اس کے قریب ہونے کے متعلق بتائیے۔ تب اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو اٹھا کر آپ کے سامنے رکھ دیا۔ پھر جس طرح ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں، آپ اس طرح دیکھ کر بیت المقدس کے متعلق بیان فرما رہے تھے۔ آپ نے بتایا کہ اس طرف یہ عمارت ہے اور اس کی اس طرح حیت ہے، اور وہ پہاڑ
اس طرح اس کے قریب ہے، اور اس نے کہا آپ نے سچ کہا۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ اسماعیل بن عبد الرحمن کرشی بیان کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم کو قافلہ کی علامتوں کی خبر دی تو انہوں نے کہا یہ قافلہ کب آئے گا؟ آپ نے فرمایا یہ قافلہ بدھ کو آئے گا۔ پھر بدھ کے دن قریش صبح سے قافلے کا انتظار کرنے میں بیٹھے رہے حتیٰ کہ دن غروب ہونے لگا اور قافلہ نہیں آیا۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تو دن بڑھا دیا گیا اور سورج کو روک دیا گیا، اور سورج کو صرف اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روکا گیا، یا حضرت یشوع بن نون کے لیے جب جمعہ کے دن انہوں نے جبارین سے جہاد کیا تھا اور ان کے فارغ ہونے سے پہلے سورج غروب ہونے لگا تو انہوں نے دعا کی کہ سورج کو مؤخر کر دیا جائے کیونکہ ہفتہ کے دن ان کے لیے جنگ کرنا جائز نہ تھا۔ امام محمد بن اسحاق اپنی سند کے ساتھ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی اس رات آپ میرے گھر میں سوئے ہوئے تھے، پھر اس رات میں نے آپ کو وہاں موجود نہیں پایا۔ پھر آپ نے معراج کا پورا واقعہ بیان فرمایا اور فرمایا میرا ارادہ ہے کہ میں قریش کو بتلاؤں کہ میں نے اس رات کو کیا دیکھا ہے۔ میں نے آپ کا دامن پکڑ لیا اور کہا اگر آپ اپنی قوم کے پاس گئے تو وہ آپ کا انکار کریں گے اور آپ کی تکذیب کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دامن چھڑا کر اپنی قوم کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ نے ان کے پاس جا کر واقعہ معراج کی خبر دی۔ جبیر بن مطعم نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر واقعی تم اس رات وہاں گئے ہوتے تو اس وقت ہمارے پاس نہ ہوتے۔ ایک شخص نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ نے فلاں فلاں جگہ ہمارے اونٹوں کو دیکھا تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں با خدا میں نے دیکھا، ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا اور وہ اس کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اس شخص نے کہا کیا آپ بنو فلاں کے اونٹوں کے پاس سے گزرے تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے ان کو فلاں فلاں جگہ دیکھا، ان کے سرخ رنگ کی اونٹنی کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، ان کے پاس پیالے میں پانی تھا جس کو میں نے پی لیا۔ اس نے کہا اچھا بتائیے ان کی اونٹنیاں کتنی تھیں اور ان کے چرواہے کون کون تھے؟ آپ نے فرمایا میں نے اس وقت ان کی گنتی کی طرف توجہ نہیں کی تھی، تو اسی وقت وہ اونٹ اور ان کے چرواہے آپ کے سامنے حاضر کر دیے گئے۔ آپ نے اونٹوں کو گن لیا اور ان کے چرواہوں کو جان لیا۔ پھر آپ نے قریش سے فرمایا تم نے مجھ سے بنو فلاں کے اونٹوں کی تعداد اور ان کے چرواہوں کی گنتی کے متعلق پوچھا تھا، سنو ان کے اونٹوں کی تعداد اتنی ہے اور ان کے فلاں فلاں چرواہے ہیں، اور ان میں ابو قحافہ کے بیٹے حضرت ابو بکر کے بھی چرواہے ہیں، اور صبح یہ اونٹ وادی سنیا میں پہنچ جائیں گے۔ وہ لوگ صبح وادی سنیا دیکھنے کے لیے پہنچ گئے کہ آیا آپ نے سچ فرمایا ہے یا نہیں۔ سو وہ اونٹ آ گئے۔ ان لوگوں نے اونٹ والوں سے پوچھا کیا تمہارا کوئی اونٹ گم ہو گیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر دوسرے سے پوچھا کیا تمہاری سرخ اونٹنی کی ٹانگ ٹوٹی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر انہوں نے پوچھا کیا تمہارے پاس پیالہ تھا؟ حضرت ابو بکر نے کہا با خدا میں نے وہ پیالہ رکھا تھا، اس سے کسی نے پانی پیا تھا، نہ کسی نے اس پانی کو زمین پر گرایا تھا اور وہ پانی ختم ہو گیا تھا۔ حضرت ابو بکر نے کہا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ پھر اسی دن سے حضرت ابو بکر کا لقب صدیق ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔